4 ہی سفیروں پہ فٹ بیٹھتی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. 4 سفیر آ گئے، اب آپ کنفیوز ہو رہے ہیں ان میں سچی مچی والا کون سا ہے. ایک طریقہ تو یہ امریکہ فون کرو، وہ خود بتا دیں گے بھائی یہ والا ہمارا ہے، باقی 3 2 نمبر ہیں. لیکن فرض کرو لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا. اب آپ کو پتہ ہے ان 4 میں سے ایک، 4 نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، پتلون پہنی ہوئی ہے، سوٹ ٹائی میں، بالکل دیکھنے میں تمیز کے آدمی لگ رہے ہیں. اب آپ کنفیوز ہو گئے. 4 کہہ رہے ہیں میں ہوں سفیر، میں امریکہ کا پیغام لے کر آ جاؤں. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی بتاؤ. ایک کی تلاشی لی تو کوئی پیغام ہی نہیں ہے اس کے پاس. پینٹ میں ہاتھ ڈالا، یہاں ہاتھ ڈالا، بھائی تو پرچہ تو دکھا، لکھا ہوا کیا ہے؟ بھائی کوئی پیغام میرے پاس سرے سے ہے ہی. دوسرے کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا آپ نے تو ایک پرچی نکلی، اس پہ کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا یہ لکھا ہوا کیا ہے بھائی، یوں کر کے. تیسرے کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا تو لکھا ہوا سمجھ میں تو آ رہا ہے، لیکن وہ پیغام ایسا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ یار یہ امریکن گورنمنٹ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں نہیں کر سکتی. الٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں ساری کہ ایسا کرو فلاں جگہ بم رکھ کے آ جاؤ، ایسا کرو، یوں کرو، الٹے لٹکا کرو، روزانہ آدھا گھنٹہ ٹماٹر کھایا کرو، جلیبیاں کھایا کرو. آپ کو یار یہ چیزیں امریکن گورنمنٹ پہ سوٹ نہیں کر. چوتھا اس کی جب تلاشی لی تو پیغام نکلا کہ اس دفعہ استغفر اللہ پھر وہی ہو رہا ہے، تو باقاعدہ اسٹیمپ ہے، پورا ایک پراپر پیغام ہے کہ بھئی یہ ہے دہشت گردی کو کنٹرول کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا، وغیرہ 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 جو بھی ہے. لگتا ہے دیکھنے میں یہ بھائی یہ کس کا پیغام ہے؟ گورنمنٹ کا ہی. بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم میسنجر آف گاڈ ہیں. آج بھی بہت سارے مذاہب ہیں دنیا میں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب بھگوان کا مذہب ہے، سکھ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب کس کا ہے؟ جو خدا ہے، اصل پیغام ہمارے پاس ہے. سب کا یہ دعویٰ ہے. ان میں بہت سے ایسے ہیں جب ہم نے ان کی تلاشی لی تو بہت سو کے پاس تو سرے سے پیغام نکلا ہی کچھ ہے ہی نہیں، سوائے 2-3 باتوں کے. وہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ وہ ابا ویسے ہی بتا دیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت بولو نا، جیسے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو. تو یہ باتیں تو گورنمنٹ بھی بتاتی ہے، ابا بھی یہی بتا کے گئے تھے دنیا سے. کیا خیال ہے؟ اس کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جیب سے پیغام نکلا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، وہ زبانیں ختم ہو گئیں دنیا سے، پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا مطلب کیا ہے. ایسے مذاہب بھی ہیں دنیا میں. بھائی آپ کیا بول رہے ہو؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جیب سے پیغام نکلا لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ خدائی تعلیمات ہو سکتی. اس میں ہزاروں خدا تھے، اس میں سورج کی پرستش تھی. خدا کیوں تم ایک حکم دے گا کہ سورج کی عبادت کرو؟ بھائی کیا خیال ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اللہ نے سورج تمہاری خدمت کے لیے بنایا. کبھی اپنے خادم کے سامنے جھکا جاتا ہے؟ سرونٹ کے سامنے جھکا جاتا ہے کبھی؟ اللہ کہہ رہے یہ تمہاری خدمت کے لیے تم اصل ہو بھائی. یہ پہاڑ تمہاری خدمت کے لیے، یہ آگ تمہاری خدمت کے لیے. تو ان کے پاس پیغام یہ تھا آگ کی پوجا کرو، ان کے پاس پیغام یہ تھا چوہوں کی عبادت کرو، بندروں کو معبود سمجھو، گائے کو معبود سمجھو. تو وہ پیغام ایسا ہے، پیغام دیکھ کے لگ رہا ہے بھائی یہ خدا کا پیغام بولو نہیں ہو سکتا. بھائی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخص ہیں جنہوں نے کہا میں میسنجر آف گاڈ ہوں. آپ کے پاس سے جو پیغام نکلا، ایک تو سمجھ میں بھی A to Z آ رہا ہے کیا ہے پیغام. عقیدہ بتایا یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ صحیح ہے، یہ عقیدہ غلط. عمل کیا کرنا ہے؟ ایسا خاندانی پیغام. جب آیتیں پڑھتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع بولو مت کرو. وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے بچوں کے حمل کو ضائع مت کرو. یہ کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہے. بچہ پیدا ہوگا تو پھر رزق ملے گا، پہلے سے نہ دیکھو کتنا رزق ہے. پہلے سے تھوڑی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوگا تو پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. جب انسان دنیا میں آئے گا تو وسائل بڑھیں گے. ابھی سے ماہرین نے جو اکنامکس کے ماہرین ہیں ان سے کیلکولیشن کر کے یہ نہ کرو کہ اتنی ہونی چاہیے، اتنی آبادی نہیں ہونی چاہیے.
समझते नहीं हो मेरा ख्याल है बात को. जब नहीं पढ़ोगे रात को तो कैसे समझोगे बात को. हम ये स्कूल में कहते थे, सुबह इस क्लास में सबक ही समझ में नहीं आ रहा होता, तो जो होता है कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी की समझ में नहीं आता. तो फिर विरासत के हकाम है, निकाह तलाक के हकाम है, क़िसास के हकाम है, फौजदारी क़वानीन है, डाकुओं का क्या हुक्म है, चोर का क्या हुक्म है, ख़यानत का क्या हुक्म है, ज़िना का क्या हुक्म है, शराब का क्या हुक्म है. विरासत में ऐसी पेचीदगियाँ, कुरान ने पूरे पूरे हकाम बयान किए. शौहर मर जाए तो बीवी को विरासत में कितना हिस्सा मिलेगा, औलाद है तो क्या मिलेगा, औलाद नहीं है तो क्या मिलेगा. बीवी पहले मर गई, जो मरती नहीं, लेकिन अल्लाह ना करे, वैसे तो हमेशा पहले शौहर ही मरते हुए मैंने देखे हैं, लेकिन कभी कभार उल्टा भी हो जाता है. वो इत्तिफाक से मर जाए तो फिर क्या हुक्म है. अगर किसी शख्स का कमा नहीं रहा, बेरोजगार हो गया है, तो उसके रिश्तेदारों पे उसके नान नफके में कितने कितने परसेंट किस किस रिश्तेदार पे डिवाइड होगा, यह हकाम भी कौन बयान कर रहा है. वअलल वारिस मिस्लु ज़ालिक. तलाक हो जाए तो इद्दत के क्या हकाम है, नान नफका किस पर है, औलाद का नान नफका किस पर है. मियाँ बीवी के झगड़ों को निपटाने के तरीके कुरान ने बयान किए. यानी पूरा फ़िक़्ह के अबवाब 80 जिल्दों पर इस्लामी कानून है. ये सारा कुरान और सुन्नत से अखज़. ये पर्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और के पास से निकला, बोलो, है ही नहीं. तो इसलिए कोई कंपेयर ही नहीं, हमारे पास कंपेयरिंग के लिए अल्लाह ने कोई रखा ही नहीं है कि भाई आप नबी को दूसरों से कंपेयर करें फिर देखें सच्चा कौन है झूठा कौन है. अल्लाह ने कहा एक अकेले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अलावा किसी दूसरे को मैंने पनपने दिया ही नहीं. समझते हो कि नहीं समझते हो. तो मैं जल्दी से बात को समेट के ख़त्म करता हूँ. अल्लाह ने कहा कि तुम्हें माबूद की ज़रूरत है खुश रहने के लिए, और माबूद भी एक होना चाहिए. फिर इसकी कुरान ने मिसाल दी, दरबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून. ये मिसाल भी आपको किसी आसमानी किताब में इतनी डिटेल के साथ नहीं मिलेगी. अल्लाह कहते हैं भाई देखो, तो हम तुम्हें मिसाल देते हैं. एक शख्स है जिसके बहुत सारे आका हैं, और एक वो शख्स है सलमल लिरजुल जिसका मौला और मालिक सिर्फ एक है. हल यस्तवियानी मसाला, क्या दोनों एक जैसे हो सकते हैं. भाई जिसके बहुत सारे माबूद हैं, ये भी है वो भी है वो भी है, उसको भी खुश उसको भी खुश, उसकी तो ऐसी की तैसी. जो एथियस मुल्हिद खुदा के बागी होते हैं, उनके बहुत सारे माबूद होते हैं. कहने को तो वो कहते हैं हमारा कोई माबूद नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे माबूद. ख्वाहिशात उनकी माबूद होती हैं. उनका जिना का दिल करेगा, जिना करेंगे, ये ख्वाहिश है ना. अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु. अल्लाह कहते हैं क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया, वो जो दिल चाहे वो करना है. तो ये बीसियों माबूद हो गए आपके. फिर दिल जब चाहेगा, अकल कभी कहती है गलत है, अकल कभी कहती है सही है. अकल थोड़ी हर जगह आपकी सही फैसला करती है. तो अल्लाह कहते हैं एक शख्स जिसके 20 माबूद, और एक वो जिसका सिर्फ, तभी लिखा होता है सिर्फ तुम रक्षे के पीछे. तो पता है भाई इतने सारे टेंशन हो, लेकिन वो हर एक को लिखा हुआ होता है सिर्फ तुम. समझ रहे हो ना. और 2 नंबर ही चल रही होती है मार्केट में, सिर्फ तुम, हर एक को लिखा हुआ होता है. वो एक प्रैंक देखा था, उसमें प्रैंक नहीं था, एक टिकटॉक पे एक मजाहिया क्लिप आया था कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत सारे पेयर बैठे हुए होते हैं. तो एक बंदा जाके फ़ोन सुनता है कि वो